مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اسے کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھائی چارے کا ہے، بردرہڈ کا ہے، اور یہ اسلامی بھائی چارہ ہے۔ پھر فرمایا لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، یعنی مسلمان کا مسلمان پر ظلم کرنا حرام ہے۔ ولا یسلمہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی ایسے کے حوالے نہیں کرتا جو اسے تکلیف پہنچائے، اور نہ اس کو کسی ایسی حالت پر چھوڑتا ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم خود کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اس سے بہتر درجہ کیا ہے کہ کسی اور کو بھی تکلیف نہ دینے دیں۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کا اس کو پورا بدلہ دیتے ہیں، یعنی آپ دوسروں کی ضروریات پوری کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ضروریات پوری کرنے کا بندوبست فرما دے گا۔ تو یہاں پر جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، تو بھی یہ اسلامی اخوت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں قصاص کا قانون بتایا گیا ہے۔ آیت میں آتا ہے پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی اگرچہ اس سے قتل ہو گیا لیکن پھر بھی وہ مقتول اس کا بھائی ہے، تو اخوت کا یہ رشتہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کیا جائے۔ یہ بھی مدد کی ایک قسم ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا اس پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو بت بن کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے یا یہ بات غلط ہے تو آپ کو اس شخص کا دفاع کرنا چاہیے۔ یہ اس اخوت کے رشتے کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے عیبدار چیز کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ دور کر دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ فرمایا اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اس کے مال کا نقصان نہیں ہونے دیتا، سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ چوری نہیں کرتا، غصب نہیں کرتا، اس کا حق نہیں مارتا، اس کے املاک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ دوسروں کے سامنے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، بلکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت کی، ان کے ناموس کی، ان کے مال، املاک، اولاد، ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کی مدد پانے کا بہترین نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ کسی کی مدد کے لیے جانا، کوشش کرنا، اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد یعنی مدینہ کی مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اگر ثواب ہی کمانا ہے تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جب ہم کسی کی مدد کر کے یہی ثواب کما سکتے ہیں، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے اوپر ہی احسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد میں لگ جائے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کسی سفر میں شریک تھا۔ واپس آتے ہوئے جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر جلدی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے، میں اپنے ایک سیاہی مائل بے داغ سرخ اونٹ پر سوار تھا، دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے، میں اسی طرح چل رہا تھا کہ میرا اونٹ رک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر مضبوطی سے پکڑو۔ آپ نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا، اونٹ کود کر چل نکلا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچا اور پتھر سے اونٹ کو باندھ دیا اور آپ سے عرض کیا، یہ آپ کا اونٹ ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور فرمایا
فرمایا کہ کیا تمہیں پوری قیمت مل گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں، یعنی اونٹ خریدا اور خرید کے اس کے پیسے دے دیے، سونا دلوا دیا اس کے بدلے میں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو، تو اس سے وہ کتنے خوش ہو گئے ہوں گے۔ اسی طرح مدد کی ایک اور قسم ہے دوسرے کی سفارش کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو، اس کا ثواب پاؤ گے، یعنی تمہارا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح مثلاً اگر آپ کو کوئی صدقہ کرنا ہے یا آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، ایک یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے کر دیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بچے کو دیں، کسی اور کو دیں کہ چلو یہ تم پے کرو، تو وہ جو اس کا بھی ہاتھ لگ جائے گا تو اس کا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے احادیث کی کتب میں کہ ایک آدمی زمین میں ایک صحرائی ٹکڑے پر کھڑا تھا، اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، تو وہ اس آواز پر اس بادل کے پیچھے چل پڑا، یعنی بادل جدھر کو جا رہا تھا وہ پیچھے جا رہا تھا۔ وہ بادل جا کے ایک پتھریلی زمین پہ برس پڑا، وہاں سے وہ پانی بہاؤ والی ندیوں سے گزرتا ہوا ایک ندی میں جمع ہوا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے چلتا گیا کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے، تو وہ پانی ایک آدمی کے پاس پہنچا جو باغ میں کھڑا کدال سے پانی کا رخ پھیر رہا تھا۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا تو وہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بادل سے ایک آواز سنی تھی جس کا یہ پانی ہے، یعنی جس بادل کا یہ پانی برس کے تمہارے پاس پہنچا ہے، اسی میں سے میں نے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ بادل خاص تمہاری طرف بھیجا گیا؟ اس نے کہا اگر تم پوچھ ہی رہے ہو تو بات یہ ہے کہ میں اس باغ کی پیداوار پر غور کرتا ہوں کہ کتنا کچھ آیا، پھر اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو کھلاتا ہوں، اور ایک حصہ واپس اسی کے اندر لگا دیتا ہوں۔ تو اس کے اس عمل کی وجہ سے، دوسروں کی اس مدد کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے سے اس کو روزی پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیں اور آپ کو نہ ملے، آپ کو ضرور ملے گا۔ اور جس چیز میں بھی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہی بانٹنا شروع کر دیا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ جائے، دین میں آ جائے، آپ دوسروں